السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست اسلامی کے ٹی وی کے معزز ناظرینوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں۔ جیسے کہ پارٹ نمبر 2 میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ اگلے والا واقعہ ہم انشاءاللہ پارٹ نمبر 3 میں بیان کریں گے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لونڈیوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق نکال لیا، لیکن اسے کھولنے کی جرات نہ کی، بلکہ اسے فرعون کی ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آسیہ علیہ السلام کا نسب یوں ہے: آسیہ بنت مزاحمہ بن عبیدہ بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے میں سے تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ آپ کی پھوپھی تھی۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی عظمت و مقام کے بارے میں روایت حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر کی جائے گی، کیونکہ یہ دونوں خواتین جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور نبوت سے روشن تھا نظر آ رہا تھا۔ جب ان کی نظر آپ کے چہرے اقدس پر پڑی تو ان کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ جب فرعون آیا تو بولا، یہ کیا ہے، اور اسے ذبح کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے مزاحمت کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا، تیرے لیے تو ہے، میرے لیے نہیں۔ حضرات، زبان کی کہی ہوئی بات حقیقت بن ہی جاتی ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا تھا، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فائدہ عطا فرما دیا جس کی انہیں نا امید ظاہر کی تھی۔ دنیا میں یہ فائدہ کہ انہوں نے آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی، اور آخرت میں یہ کہ آپ کی وجہ سے جنت میں ٹھکانہ مل گیا، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ انہوں نے آپ کو اس کے منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ انجام سے بے خبر تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوایا اور فرعون اور اس کی افواج کو تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا۔ اہل کتاب بیان کرتے ہیں کہ مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالنے والی فرعون کی بیٹی درباتا تھی۔ ان کے ہاں فرعون بیوی کا کوئی ذکر نہیں، یہ ان سے اللہ کی کتاب تورات میں غلطی ہوئی ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف سے لٹانے کی اہل تدبیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، چلے گئے۔ ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹے کی جدائی اور فراق میں سخت غمگین ہو گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دی اور آپ کو بیٹا نہایت خوبصورت تدابیر سے لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت مقدس ہے جس کا مفہوم ہے، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، اور اس سے غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، لہٰذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ سو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ وہ تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے۔ پس ہم نے اس طریقے سے ان کی ماں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور وہ غم نہ کھائیں، اور معلوم کر لیا اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کی اکثر لوگ نہیں مانتے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے سوا دنیا کا ہر کام خیال سے نکل ہو گیا، یعنی دل بہت بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس واقعہ کو ظاہر کر دیتے، یعنی سب کے سامنے آپ کے بارے میں پوچھنے لگتے۔ اگر ہم اس کے دل کو دراصا نہ دیتے، یعنی صبر و ثبات سے نوازتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اور اس موسیٰ کی والدہ نے آپ کی بہن سے کہا، یعنی اپنی بڑی بیٹی سے فرمایا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے بتا۔ لہٰذا وہ اسے دور دیکھتی رہی، وقتاً فرماتے، یعنی وہ انہیں اس انداز سے دیکھتی رہی گویا کسی کو خیال ہی نہ بلکہ اپنے کسی کام سے جا رہی تھی۔ اس لیے فرمایا اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان کے لوگوں نے آپ کو کچھ کھلانا پلانا چاہا، لیکن آپ نے نہ کسی عورت کا دودھ پیا اور نہ کوئی اور چیز قبول کی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ آپ کو ہر طرح غذا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن آپ نے کچھ نہ کھایا پیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَصَارِعَ مِن قَبْلُ، ان کے پیچھے پہلے ہم نے موسیٰ پر دیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ انہوں نے آپ کو عورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھیں کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہے، بلکہ یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور اسے خوب سنبھالے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا، تجھے کیا معلوم کہ وہ خیر و خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے۔ وہ بولے، وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے اور اس سے فائدے کی امید رکھیں گے۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو فوراً دودھ پینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً آسیہ علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ آسیہ نے موسیٰ کی والدہ کو محل میں بلا لیا، انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ملکہ کی نظر عنایت ہوگی۔ انہوں نے پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں، میرا خاوند بھی موجود ہے، اس لیے خاوند کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا۔ میں دودھ پلانے کی خدمت اس طرح سر انجام دے سکتی ہوں، آپ بچے کو میرے ساتھ ہی میرے گھر رہنے دیں۔ آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ انعامات و خلعت سے نوازا۔ آپ بچے کو لے کر گھر آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ماں سے ملا دیا۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے، ہم نے اس کی ماں کی طرف لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے پاس ہی رہے۔ حضرت موسیٰ پر انعامات ربانی۔ جس رات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کیا ہے، جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کنجرا